خدا کی ایک بہت آسان سی بات سمجھاؤں میں آپ کی خدمت میں. ایک چیز ہے صفات ثبوتیہ میں، اللہ کی جو صفات ہے جو ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، صفات زائد بر ذات نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ صفات زائد بر ذات نہیں، یعنی صفات اور ذات الگ الگ نہیں. میں اس کو آسان کرتا ہوں. دیکھیں، میری ذات اور ہے، میری صفت اور ہے. ذات یہ رہی، صفت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ذکر اہل بیت کرنا. تو ذات اور ہے، صفت اور ہے. جب کہا گیا کہ یہ ذاکر اہل بیت ہے، اس کی صفت ہے، اس کا مطلب کہ پہلے ذاکر نہیں تھا. جب کسی کو کہا عالم ہے، اس کا مطلب پہلے علم نہیں رکھتا، پہلے جہل تھا. جب کسی کو کہا طبیب ہے، تو اس کا مطلب پہلے طب نہیں معلوم تھا. تو صفت اور ذات اور. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، انسان کے معاملے میں ذات اور ہوتی ہے، صفت اور ہوتی ہے. اور صفت آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ صفت نہیں تھی. عالم جس کو کہا تو پہلے جاہل تھا تو عالم کہا. تو ڈاکٹر جسے کہا تو پہلے یہ طبیب نہیں تھا. ذاکر کہا تو پہلے یہ ذاکر نہیں تھا، اب ذاکر ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب پروردگار تو قدیم ہے، پروردگار تو پہلے سے ہے. تو پروردگار کو رحمان کہہ نہیں سکتے ٹیکنیکلی. کیوں؟ کیا پروردگار رحمان بعد میں بنا ہے؟ اگر ہم نے کہا کہ خدا خالق ہے، یہ جملہ غلط ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ غلط ہے. اللہ خالق ہے، اس کا مطلب اللہ کی ایک صفت خلق کرنا ہے. اللہ اور صفت اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ خالق نہیں تھا. سمجھ میں آئی میری بات؟ بات پہنچ رہی ہے؟ جب آپ نے کہا اللہ خالق ہے تو اللہ اور خالق کی صفت اور جیسے ہی کہا خالق ہے، اس کا مطلب پہلے خالق نہیں تھا. بھائی صفت لگائی نا آپ نے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں، یعنی وہ ذات اور صفت ایک ساتھ ہیں. خدا ہی خالق ہے، خالق ہی خدا ہے. عالم ہی خالق ہے، خالق ہی عالم ہے، خالق ہی رازق ہے، رازق ہی اللہ ہے. ساری صفتیں اور سارا پروردگار سب کچھ یکجا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟